السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ یو آر آل ڈوئنگ ویل۔ آج ہم کریں گے ایک سیمپل پیپر جو ہمارے نوٹیفیکیشنز میں آیا تھا یونیورسٹی کی طرف سے، تو میں نے اس کو ریڈ کیا تھا۔ تو اس میں جو ہے نا جو کویشچن تھے وہ کافی کنسیپچول تھے اور کافی انفارمیٹیو کویشچن تھے، اور ان کا یہ ہے کہ اس طرح کے کویشچن ایک دفعہ کر لیں تو اس طرح کے کوئی اور بھی اس سے ریلیٹڈ اور بھی کویشچن آ جائے نا تو وہ پھر کرنے ایزی ہوتے ہیں، تو ایک ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ پیپر کیسا آنا ہے۔ تو یہ ہمارا پریکٹیکل کا پیپر ہے جس میں 20 ایم سی کیوز ہیں اور 20 مارکس ہمارے جو ہے کویشچنس کے ہیں۔ اس میں ٹوٹل 24 ایم سی کیوز ہوں گے جن میں سے 20 ایم سی کیوز ہم نے کرنے ہوتے ہیں، اور باقی ہمارے پاس جو ہے 20 مارکس کا سبجیکٹیو ہوگا۔ سو اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ نے نہیں دیکھا تو آپ اپنے نوٹیفیکیشن میں جائیں جہاں پہ فائنل ٹرم کا سلیبس آیا اور ساتھ میں سیمپل پیپر بھی آیا ہوا ہے۔ تو اس کو جب ہم کھولیں گے نا تو اس میں جو ہے انہوں نے دیا ہوا ہے جو ہے نا سیمپل پیپر کا ایک لنک ہے، اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا آپ کے پاس۔ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو لنک ہے نا، کلک دی فالوئنگ لنک، یہ والا یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہ سیمپل پیپر جو ہے نا آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ لیکن اس میں نا ان کے آنسرز نہیں لگے ہوئے تھے، سو آئی تھوٹ کہ میں نا ایک ویڈیو بناتی ہوں، اس میں ان کے آنسرز بھی جو ہے نا وہ بھی پرووائڈ کر دوں گی اور ان کی نا تھوڑی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جائے گی، تو یہ کافی ایزی ہو جائے گا پیپرز کے لیے۔ تو آج نا ہم یہ والا اپنا پیپر جو ہے سولو کرتے ہیں۔ تو پہلا ایم سی کیو ہے ہمارے پاس، واٹ از دی مین ایڈوانٹیج آف لنک لسٹ اوور ارے۔ سو جو ہمارے پاس جو لنک لسٹ ہے اس کا جو ہمارے پاس فائدہ ہوتا ہے، مین ایڈوانٹیج وہ اس کا ڈائنامک سائز ہوتا ہے، کیونکہ ارے ایک فکس سائز ہوتا ہے، ہم ارے کا سائز کو بعد میں ارے بنانے کے بعد چینج نہیں کر سکتے۔ لیکن جس کا لنک لسٹ کا مین ایڈوانٹیج ہوتا ہے نا، یہ اس کی ابیلٹی ہوتی ہے ٹو گرو اور شرنک ڈائنامکلی ایز میموری از ایلوکیٹڈ ایز نیڈیڈ۔ جتنی میموری چاہیے ہوتی ہے، جتنی ضرورت ہوتی ہے اس حساب سے جو ہے نا یہ گرو اور شرنک کر جاتی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا ڈائنامک سائز اس کا جو ہے یہ کریکٹ آنسر ہے۔ سیکنڈ کوشچن ہے ہمارے پاس، ہاؤ ڈو یو فائنڈ دی مڈل نوڈ ان اے لنک لسٹ۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے بائی اسٹارٹنگ فرام دی ہیڈ نوڈ اینڈ ٹراورسنگ دی ہاف آف دا لسٹ۔ یہ جو بی والا جو آپشن ہے یہ کریکٹ ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس، واٹ از دی مین کمپلیکسٹی آف ایکسیسنگ این ایلیمنٹ ان اے اسٹیک امپلیمنٹیشن بائی یوزنگ این ارے۔ تو یہ ہے او انٹو 1، یہ اس کا کریکٹ آپشن ہے۔ ان اسٹیک امپلیمنٹیشن میں پتہ کیا ہوتا ہے، ایلیمنٹ جو ہوتے ہیں وہ ٹاپ سے اسیس کیے جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس ایک اسٹیک ہوتی ہے نا وہ یوں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہمارے ایلیمنٹ ہے نا وہ ایسے ایڈ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایڈ ہو گیا، یہ ایڈ ہو گیا، یہ ایڈ ہو گیا، تو یہاں سے مثال کے طور پر جی ہم ایڈ کر رہے ہیں تو یہاں سے ہم اس کو ریموو کر رہے ہوتے ہیں اسٹیک کو۔ یہ ایک لیفو اسٹرکچر ہوتا ہے، لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ۔ تو یہ ہمارے پاس یہ پہلے ایڈ ہوا، پھر یہ ایڈ ہوا، پھر یہ، پھر یہ، لیکن ہم اس کو جو اسیس ہے نا وہ صرف ٹاپ سے کر سکتے ہیں۔ پہلے ہم اس کو ریموو کریں گے، پھر اس کو، پھر اس کو، پھر ہم لاسٹ پہ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے جو ہمارے پاس ان کو اسیس کرنے کا ریٹریونگ ٹائم ہوتا ہے نا وہ ہمارے پاس کانسٹنٹ ٹائم ہوتا ہے، اس لیے جو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا نا وہ انٹو 1 ہوگا۔ واٹ از این انڈر فلو کنڈیشن ان اے اسٹیک۔ انڈر فلو کنڈیشن کیا ہوتی ہے کہ جب ہماری جو اسٹیک ہے نا وہ ایمپٹی ہو جائے، تو اس کے لیے جو ہمارا کریکٹ آپشن ہوگا، وین دا اسٹیک از ایمپٹی اینڈ ایلیمنٹ از پوپڈ۔ جب اس میں جو ایلیمنٹ جتنے بھی ہیں وہ پوپ ہو جائیں تو اور ہمارا جو اسٹیک وہ ایمپٹی ہو جائے تو وہ انڈر فلو ہوگا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس، واٹ از دی یوز آف کیوئی ان کمپیوٹر سائنس۔ کیوئی ہم نے جو ہے نا اپنے جب مڈ ٹرم کے ہم نے کیے تھے تب اس کا بہت اچھے طریقے سے پڑھا تھا۔ کیو جو ہے نا ہمارے پاس وہ ایک فیفو اسٹرکچر ہے، فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ کا، اور یہ یوز ہوتا ہے ٹو اسٹور اینڈ ریٹریو ایلیمنٹ ان سیکوینشل مینر۔ تو یہ ہمارے پاس جو فرسٹ والا یہ اس کا کریکٹ آپشن ہے، اور یہ ایک فیفو ہے، فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ اسٹرکچر ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کوشچن، if the element A, B, C, D are placed in a queue and are deleted one at a time, in what order will they be removed۔ تو ہمارے پاس ایک کوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ سمجھ لیں ہمارے پاس ایک کوئی بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہمارے پاس اے، بی، سی اور ڈی یہ تینوں ہمارے پاس آ گئے ہیں، ان کو ایڈ کیا تو یہ ایک فیفو ہوتی ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، فیفو، فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ۔ تو جیسے جیسے یہ ایڈ ہوں گے ویسے ویسے ہی یہ ریموو بھی ہو جائیں گے، تو جو اے بی سی ڈی جس ترتیب سے یہ ایڈ ہوں گے اسی ترتیب سے یہ ریموو ہو جائیں گے، تو فرسٹ والا جو ہے نا وہ کریکٹ آپشن ہے۔ دین واٹ از دی نوڈ ان اے ٹری دیٹ ہیز نو چلڈرن کالڈ۔ جو ہمارے پاس نوڈ ہوتا ہے، جیسے ہمارے پاس یہ ایک ٹری ہے، ٹھیک ہے، اس کا آگے سے یہ دو نوڈ ہیں، رائٹ سب ٹری ہے اور یہ لیفٹ سب ٹری ہے، ان کے آگے سے کوئی نوڈ نہیں ہے،
तो ये हमारे पास एक लीफ नोड है, वो नोड जिसके आगे कोई चिल्ड्रन नहीं होते, नो चिल्ड्रन, वो हमारे पास लीफ नोड होता है। और ये जो हमारे पास है ये हमारे पास रूट नोड है, और इसको पेरेंट नोड भी कहते हैं। और ये हमारे पास दोनों लीफ नोड है, और इनको हम चाइल्ड नोड भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज ए डीजेनरेटिव ट्री। डीजेनरेटिव ट्री क्या होता है? तो डीजेनरेटिव ट्री हमारे पास है a binary tree where all node have only one child। जो हमारे पास जिसमें सिर्फ एक चाइल्ड होते हैं तो वो उसको हम डिजेनरेटिव ट्री कहते हैं। तो इसमें जो हमारी जो ट्री है ना वो एक लीनियर, इफेक्टिवली लीनियर ट्री बन जाती है। ठीक है, रिजेंबलिंग ए लिंक लिस्ट, सच ए ट्री इज हाईली अनबैलेंस्ड एंड इनएफिशिएंट फॉर मैनी ट्रीज ऑपरेशंस एज दे डिजेनरेट टू द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द लिंक लिस्ट। इसमें पता क्या होता है, मिसाल के तौर पे जैसे हमारे पास ये एक बनिया है, रूट नोड है, फिर इसका एक चाइल्ड ये आ गया, फिर ये आ गया, ऐसे एक लीनियरली स्ट्रक्चर बन जाती है, और ये एक अनबैलेंस्ड ट्री है, तो ये हमारे पास एक डिजेनरेटिव ट्री होगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसवर्सल आउटपुट द डाटा इन सॉर्टेड ऑर्डर इन ए बी एस टी। तो सॉर्टेड ऑर्डर में डाटा वो कौन सा किस ट्रांसवर्सल में होता है? हमारे पास तीन होते हैं ना, एक होता है इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। जो हमारे पास इन ऑर्डर होता है ना उसमें पहले सबसे पहले हमने अपनी लेफ्ट रूट, लेफ्ट जो होती है रूट उसको ट्रांसवर्स करना होता है, फिर फिर जो हमारी होती है नोड, रूट नोड उसको, और फिर हमारी जो राइट होती है उसको करना होता है, और ये एक सॉर्टेड ऑर्डर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वाइल इंसर्टिंग द एलिमेंट, ये हमारे पास उन्होंने एलिमेंट दिए हुए हैं नंबर्स की फॉर्म में। ठीक है, इज इन एन एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री इन द सीक्वेंस शोन द एलिमेंट इन द लोएस्ट लेवल इज, वो कह रहे हैं कि कौन सा एलिमेंट है जो लोएस्ट लेवल पे होगा। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं, हमारे पास 71 है ना, तो यहाँ पे हमारे पास 71 ऐड हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है 65, ये इससे छोटा है ना, तो ये इसके लेफ्ट साइड पे ऐड हो जाएगा। ये थोड़ी सी रफली बन रही है लेकिन आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा ठीक है, ये आ गया 65, और ये आ गया हमारे पास 84 है, ये इससे बड़ा है तो ये इस साइड पे आ जाएगा, इसके राइट साइड पे। ठीक है, आगे हमारे पास है 69, 69 इससे छोटा है, ये 65 पे आ जाएगा, और 65 से ये बड़ा है तो ये इसकी राइट साइड पे आ जाएगा। देन हमारे पास है 67। ठीक है, तो 67 हमारे पास जो 71 से छोटा है तो वो यहाँ पे आएगा, ये 65 से भी बड़ा है तो 69 होगा, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गया। फिर यहाँ 69 से ये छोटा है तो ये इसके लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 67 आ गया, और ये 83 है तो वो ज़ाहिर है ये 71 से बड़ा है तो वो इस साइड पे आ जाएगा। ठीक है, 83। तो जो हमारी इन्होंने क्या पूछा था कि हमारा जो है लोएस्ट लेवल पे कौन सा होगा, तो वो हमारे पास कौन सा होगा, वो 67 होगा। आई होप कि ये आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास how are reference variables created in programming by declaring a variable with a reference type. What happens when a constant variable is assigned a new value in programming? A compile time error occurs. If values are used to build a VLT, then which type of rotation can balance the tree? अब हम इसको बना के देख लेते हैं कि ये कैसी ट्री बनेगी, और इसको बैलेंस करने के लिए हमें कौन सी रोटेशन जो है वो करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये हम एक दफ़ा देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी जो 20 है ना वो हमारी रूट नोड बन जाएगी। ठीक है, देन हमारे पास है 30, तो ये 20 से बड़ा है तो ये इसकी राइट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, देन हमारे पास क्या है 25, ये 25 30 20 से बड़ा है तो ये 30 पे आ जाएगा, 30 से छोटा है तो ये इसके लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। तो ये हमारी डबल रोटेशन इसमें होगी, डबल लेफ्ट राइट रोटेशन हमारी होगी। कैसे डबल लेफ्ट राइट होगी? अगर हमारी ट्री सीधी बन रही हो ऐसे एक डायरेक्शन में तो उसमें सिंगल रोटेशन होती है, लेकिन अगर हमारी ट्री कुछ ऐसे बन रही हो, जैसे ये यहाँ से ऐसे आई है और फिर ये ऐसे हो गया, तो उसमें हमारे पास डबल रोटेशन होती है। और लेफ्ट राइट का कैसे पता चले? ये हमारी जो ट्री है ये राइट साइड पे है, तो इसको अगर हमने बैलेंस करना है तो इसको लेफ्ट साइड पे रोटेट करेंगे तो फिर ये बैलेंस होगी। इससे ये डबल लेफ्ट राइट रोटेशन होगी तो फिर ये हमारी जो ट्री है ये बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास इन द गिवन BST द बैलेंस फैक्टर ऑफ रूट नोड इज। अब ये वाला क्वेश्चन इतनी दफा रिपीट हुआ है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने सबसे पहले क्या देखना होता है? बैलेंस फैक्टर। बैलेंस फैक्टर इक्वल है लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री।
ٹھیک ہے، لیفٹ سبٹری ہمارے پاس کیا ہے، یہ 1 ہے اور یہ 1 ہے، ٹھیک ہے، 1 - 1 = 0، تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا 0 ہو جائے گا۔ نیکسٹ ہمارے پاس دی آسکی ویلیو آف کریکٹر سی از، آسکی ویلیو کریکٹر سی کی ہمارے پاس کیا ہوتی ہے 67۔ یہ ایک ہی ہمارے پاس نا جو ویلیو ہوتی ہے یہ کافی دفعہ پوچھی جاتی ہے، آسکی ویلیو آف اے، تو یہ ہمارے پاس ہوتی ہے 65، ٹھیک ہے، اور جو بی کی ویلیو ہوتی ہے وہ 66 ہوتی ہے، بی کی ویلیو، اور جو سی کی ہوتی ہے وہ 67 ہوتی ہے۔ دین ہمارے پاس آ جاتا ہے ان ہاف مین انکوڈنگ ڈیٹا ان اے ٹری آلویز اکرز لیوز، ہاف مین انکوڈنگ میں ڈاٹا جو ہے نا ریپرزینٹ ہوتا ہے لیف سے، ایچ لیف نوڈ ریپرزینٹ اے سیمبل فرام دا ان پٹ ڈیٹا اینڈ دی پاتھ فرام دا روٹ ٹو ایچ لیف نوڈ corresponding ٹو دی بائنڈری کوڈ۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہوتے ہیں، یہ اس کا جو لیف ہے، یہاں پہ لیف نوڈ ہوتا تو بھی کریکٹ ہونا تھا، یہ لیوز ہیں تو یہ بھی کریکٹ ہے۔ دین آئی کنسیڈر دی میکس ہیپ ریپرزینٹیڈ، consider the max heap represented by the following array, which of the following is the parent of node 19۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو 19 ہے اس کا جو پیرنٹ ہے وہ کون ہوگا، تو میکس ہیپ میں جو پیرنٹ نوڈ ہوتی ہے وہ فاؤنڈ ہو جاتی ہے بائی یوزنگ فارمولا۔ تو ہمارے پاس فارمولا کیا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے i - 1 ڈیوائڈیڈ بائی 2، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس فارمولا ہوتا ہے۔ تو جو ہمارا آئی ہے وہ اس کا انڈیکس، آئی ہم کس کو بولتے ہیں، انڈیکس کو، تو ہم نے جو ہے نا وہ کہاں 0 سے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ پہلا جو ہمارا 0 1 2 3 4 5 6 7 8 19 وہ کون سے انڈیکس پہ آ رہا ہے، 8 پہ، تو ہم جو کریں گے وہ کیا کریں گے، 8 - 1 ڈیوائڈیڈ بائی 2، تو جو ہمارے پاس آنسر آئے گا نا وہ آ جائے گا 3، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جو تو 3 پہ ہمارے پاس کون سا انڈیکس پڑا ہوا ہے، 25، تو 25 جو ہے اس کا پیرنٹ ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو ہم ڈیوائڈ کریں گے نا 7 ڈیوائڈیڈ بائی 2، تو وہ سم پوائنٹ میں آئے گا 3 پوائنٹ سم تھنگ، تو جو وہ پوائنٹ وغیرہ ہوتا ہے نا اس کو ہم نے نہیں کاؤنٹ کرنا ہوتا، ہم نے صرف 3 کو کاؤنٹ کرنا ہوتا ہے، 3 آ گیا، ہم دیکھیں گے 3 0 1 2 3 3 والے انڈیکس پہ کیا پڑا ہوا ہے 25، تو 25 جو ہے نا وہ 19 کا پیرنٹ نوڈ ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کنسیڈر اے من ہیپ represented by the following array، یہ ہمارے پاس انہوں نے array دی ہوئی ہے، after deleting the root node which of the following is the updated min heap۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم روٹ نوڈ کو ڈیلیٹ کر دیں تو ہمارے پاس جو ہے جو اپڈیٹڈ ہوگا min heap وہ کیا ہوگی، تو ہمارے پاس جو سب سے پہلی نوڈ ہے نا روٹ نوڈ وہ 15 ہے، یہ اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیں گے تو نیکسٹ ہمارے پاس کیا بچے گا، وہ ہمارے پاس بچے گا 16، جو ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے نا یہاں سے وہ ہے 16 17 19 18 اینڈ 20۔ 10 اس میں پتا کیا ہوا، اس میں ہم نے 15 کو 10 کے ساتھ سویپ کر لیا، اس سے ہم نے دیکھنا ہے کہ سب میں سب سے چھوٹی ویلیو کون سی ہے، اس میں سب سے چھوٹی ویلیو 10 ہے، تو ہم نے 10 کو 15 کے ساتھ سویپ کر لیا، اور فرسٹ آئٹریشن کے بعد ہمارے پاس جو آنسر بنا وہ یہ بنا۔ نیکسٹ ہمارے پاس وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ الگوریدم، تو اس میں جو ہے یہ ہمارے پاس جو سلیکشن سورٹ یہ اس کا کریکٹ آپشن ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے 15 کو ڈیلیٹ کر دینا، دین ہم نے جو ہے نا ان سب کو آپس میں سویپ کرنا ہے، تو یہ ہمارے پاس کریکٹ آپشن آ جائے گا۔ ان اے میکس ہیپ ایلیمنٹ ود دی گریٹسٹ کی از آلویز ان وچ نوڈ، گریٹسٹ کی جس میں گریٹسٹ ہوتی ہے وہ ہمارے پاس نا روٹ نوڈ ہوتی ہے، میکس ہیپ میں جو گریٹسٹ ہوتا ہے نا اس کو روٹ نوڈ میں رکھنا ہوتا ہے۔ اف وی کال دا یونین فنکشن، یونین کریں گے دا نیم سیٹ ول بی، تو اگر ان دونوں کا یونین کریں گے تو اس میں 2 اور 2 سیم ہے، تو یہ اس کا 2 کریکٹ آپشن ہوگا۔ دین ہمارے پاس ہے سپوز ان ہیشنگ ٹیکنیک وی ہیو دا کی اینڈ ہیش فنکشن given below، کی ہمارے پاس 20 ہے، and hash we at which array index the key will be sorted، تو اس میں جو ہمارے پاس یہ ہیش فنکشن ہے کی equal 10، تو ہم اس کو کیسے کریں گے 20 ڈیوائڈیڈ بائی 10، تو 2 آ جائے گا، یہ ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے۔ if hash function equal key %10 so far which of the pair of values the collision take place، تو اس میں جو ہے نا 12 اور 2 جو ہے نا یہ اس کا کریکٹ آپشن ہے۔ اس کو ہم نے نا فارمولا جو ہے ہم نے لگا کے دیکھ لینا ہوتا ہے، تو یہ تھوڑا سا لمبا جو ہے نا کوشچن ہے، یہ میں آپ کو سارا سمجھاؤں گی جو میں اپنی اگلی مڈ ٹرم
پریپریشن فائنل ٹرم پریپریشن کی ویڈیوز میں جو ہے نا وہ کر رہی ہوں نا تیار، اس میں نے یہ بڑے ڈیٹیل سے سمجھایا ہوا ہے، آپ وہاں پہ دیکھ لینا، ٹھیک ہے؟ یہ ویڈیو پھر کافی لمبی ہو جانی ہے، اس میں نے بہت زیادہ امپورٹنٹ کویشچنز ایڈ کیے ہیں جو پچھلے سارے پیپرز میں آئے ہوئے ہیں، ریپیٹڈ کویشچنز ہیں، ہینڈ آؤٹس ہیں، وہ سارے میں نے ایڈ کیے ہیں، وہ میں نے ساری ویڈیو بنائی ہے کافی جو ہے نا اچھے طریقے سے، تو وہ آپ دیکھنا، اس میں نے یہ سارا سمجھایا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ہیئر از این ارے آف 10 انٹیجرز، یہ انٹیجرز دیے گئے ہیں array after the first iteration of the main loop in selection sort algorithm will be sorting from the smallest to largest، اس میں smallest سے largest کی طرف ہم نے اس کو سورٹ کرنا ہے، تو اس کی فرسٹ آئٹریشن کے بعد یہ اس کی جو ہے وہ جو آنسر ہے وہ کیا بنے گا وہ ہم نے دیکھ لینا ہے۔ تو اس کا جو ہمارے پاس جو کوشچن ہوگا وہ ہوگا 10 13 18 19 11 17 15 12 16 14، یہ جو ہے نا یہ ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہوگا۔ دین ہمارا جو ہے سبجیکٹیو پارٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو اس میں ہمیں بس 3 طرح کے کویشچن ہوتے ہیں، ایک ہم نے ایرر فائنڈ کرنے ہوتے ہیں، ایک آؤٹ پٹ بتانی ہوتی ہے، اور کوڈ رائٹ کرنا ہوتا ہے، ایک دو اور طرح کے کویشچنز ہوتے ہیں، تو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کنسیڈر دا گیون کوڈ سی پلس پلس کوڈ، اینڈ یہ کوڈ ہے تو ہم نے اس کا جو ہے نا کوڈ آگے رائٹ کرنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہیش انکلوڈ آئی اسٹریم، ہیش انکلوڈ نوٹ ڈاٹ ایچ، ہیش انکلوڈ اسٹاک ڈاٹ ایچ، تو آگے اس کا نا ہم نے کوڈ جو ہے نا وہ رائٹ کرنا ہے۔ کیا ہم نے لکھنا ہے ٹیک 5 اور نمبرز ایز انپٹ فرام دا یوزر، ڈکلیئر این آبجیکٹ آف اسٹیک کلاس، پش دی ممبر ان اسٹیک کلاس آبجیکٹ، یہ والا ہم نے کوڈ لکھنا ہے۔ تو یہ کوڈ کچھ اس طرح سے ہے، یہ آپ کو کوڈ نظر آ رہا ہوگا، یہ سارا کوڈ ہے، تو یہ اس طرح کر کے کچھ لکھنا ہے۔ دین ہمارے پاس جو ہے نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس شو دا ریزلٹ آف انسرٹنگ ویلیو into an initially empty AVL tree, draw only final AVL tree, steps are not required، یہ ہم نے جو ہے کرنا ہے، اس کے جو ہم نے اے وی ایل ٹری بنانی ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں یہ کہ کیسے بنے گی۔ تو اس کی جو فائنل فارم ہوگی نا اے وی ایل ٹری کی وہ کچھ اس طرح سے ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے نا ہماری اے وی ایل ٹری کچھ اس طرح سے بنے گی۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس suppose we have been given following array, you are not required to sort the above data in ascending order using bubble، اس میں کہنا ہم نے ببل سارٹ سے نا اس کو ہم نے اس array کو سارٹ کرنا ہے، یہ بہت زیادہ ایزی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو لکھا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں بہت ایزی ہے، اس میں ہم نے پتا کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس یہ پہلا ہے یہ ہے نا، تو اس میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ سیکنڈ ایلیمنٹ سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے، اور دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا پیچھے والی ویلیو جو ہے وہ بڑی ہے کہ نہیں بڑی، اگر بڑی ہوگی تو ہم اس کے ساتھ سویپ کر لیں گے۔ جیسے دیکھو یہ 8 ہے، تو یہ جو ہے ہم نے 8 سیکنڈ سے شروع کرنا ہے، تو جو فرسٹ والی ہے ویلیو وہ ہماری 8 سے بڑی ہے، تو ہم یہ یہاں پہ سویپ کریں گے، تو جو ہمارا جو ہے نا 11 آ جائے گا، 8 پہلے آ جائے گا اور 11 بعد میں آ جائے گا، جیسے کہ یہ یہاں پہ ہوا ہے۔ دین ہم 4 کو دیکھیں گے، 4 کو دیکھیں گے، تھرڈ پہ چلے جائیں گے، ویلیو دیکھیں گے 4، اور 11 میں سے کون بڑی ہے، 11 بڑی ہے، اس کی جو پیچھے والی ویلیو بڑی ہے تو وہ سویپ ہو جائے گا، تو پھر 4 ہو جائے گا ادھر۔ دین ہم دیکھیں گے نیکسٹ ویلیو ہماری 13 ہے، تو کیا ہم دیکھیں گے کہ 13 کی جو پیچھے والی ویلیو ہے وہ اس سے بڑی ہے کہ چھوٹی ہے، وہ اس کی ویلیو جو ہے نا وہ چھوٹی ہے، تو وہ ایز اٹ از ایسے ہی رہے گی۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے اگلی کون سی ویلیو ہے، تو دیکھیں گے کیا یہ ویلیو اس سے جو پیچھے والی ویلیو ہے اس سے چھوٹی ہے یا بڑی ہے، اگر چھوٹی ہے تو ایز اٹ از رہنے دیں گے، اگر بڑی ہے تو سویپ کر لیں گے۔ اس طرح کر کے ہماری ساری سویپنگ ہوگی۔ تو یہ والا جو ہے نا یہ سارا ہمارا لیکچر 44 میں ببل سارٹ کا، یہ آپ ایک دفعہ لیکچر لیں پھر آپ کو سارا کنسیپٹ کلیئر ہوگا، لیکن یہ کافی ایزی ہے، مشکل نہیں ہے یہ۔ نیکسٹ ہمارے پاس کون سا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایرر فائنڈ کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایرر فائنڈ کرنے والا ہوتا ہے، اس میں ہم نے ایرر فائنڈ کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ اس کی ہم نے آؤٹ پٹ بتانی ہے۔ تو اس کی جو آؤٹ پٹ اے اور بی کی ہم نے آؤٹ پٹ بتانی ہے، تو اے کی آؤٹ پٹ 7 آ جائے گی اور بی جو ہے وہ ایمپٹی ہوگا، تو یہ جو ہے نا ہماری آ جائے گی، اس طرح کر کے کچھ اس کی آؤٹ پٹ آ جائے گی۔ تو میں نے یہ بس آپ کو سمپل سمپل بتا دیا اس کا جو ہے نا ہمارا سبجیکٹیو کا، اور آبجیکٹیو میں نے آپ کو انڈرسٹینڈ کروا دیا۔ باقی میں ڈیٹیل ویڈیوز کی جو ہے نا وہ اس پہ ابھی ورک کر رہی ہوں، جب وہ انشاءاللہ مکمل ہوگی تو وہ بھی میں جلدی اپلوڈ کر دوں گی۔ سو wish you best of luck for your final terms, and I will see you in my next video. Till then, Allah Hafiz.